اللہ بڑی برکت والا ہے جس نے حق و باطل میں فرق اور فیصلہ کرنے والا قرآن اپنے محبوب و مقرب بندے پر نازل فرمایا تاکہ وہ تمام جہانوں کے لیے ڈر سنانے والا ہو جائے۔ وہ اللہ کے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اسی کے لیے ہے، اور جس نے نہ اپنے لیے کوئی اولاد بنائی ہے اور نہ بادشاہی میں اس کا کوئی شریک ہے، اور اسی نے ہر چیز کو پیدا فرمایا ہے، پھر اس کی بقا و ارتقاء کے ہر مرحلے پر اس کے خواص، افعال اور مدت، الغرض ہر چیز کو ایک مقررہ اندازے پر ٹھہرایا ہے۔ اور ان مشرکین نے اللہ کو چھوڑ کر اور معبود بنا لیے ہیں جو کوئی چیز بھی پیدا نہیں کر سکتے، بلکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں، اور نہ ہی وہ اپنے لیے کسی نقصان کے مالک ہیں اور نہ نفع کے، اور نہ وہ موت کے مالک ہیں اور نہ حیات کے، اور نہ ہی مرنے کے بعد اٹھا کر جمع کرنے کا اختیار رکھتے ہیں۔ اور کافر لوگ کہتے ہیں کہ یہ قرآن محض افترا ہے جسے اس مدعی رسالت نے گھڑ لیا ہے، اور اس کے گھڑنے پر دوسرے لوگوں نے اس کی مدد کی ہے۔ بے شک کافر ظلم اور جھوٹ پر اتر آئے ہیں۔ کہتے ہیں یہ قرآن اگلوں کے افسانے ہیں جن کو اس شخص نے لکھوا رکھا ہے، پھر وہ افسانے اسے صبح و شام پڑھ کر سنائے جاتے ہیں تاکہ انہیں یاد کر کے آگے سنا سکے۔ فرما دیجئے اس قرآن کو اس اللہ نے نازل فرمایا ہے جو آسمانوں اور زمین میں موجود تمام رازوں کو جانتا ہے، بے شک وہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اس رسول کو کیا ہوا ہے، یہ کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، اس کی طرف کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا کہ وہ اس کے ساتھ مل کر ڈر سنانے والا ہوتا، یا اس کی طرف کوئی خزانہ اتار دیا جاتا، یا کم از کم اس کا کوئی باغ ہوتا جس کی آمدنی سے وہ کھایا کرتا۔ اور ظالم لوگ مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ تم تو محض ایک سحر زدہ شخص کی پیروی کر رہے ہو۔ اے حبیب مکرم، ملاحظہ فرمائیے یہ لوگ آپ کے لیے کیسی کیسی مثالیں بیان کرتے ہیں، بس یہ گمراہ ہو چکے ہیں، سو یہ ہدایت کا کوئی راستہ نہیں پا سکتے۔ وہ بڑی برکت والا ہے، اگر چاہے تو آپ کے لیے دنیا ہی میں اس سے کہیں بہتر باغات بنا دے جن کے نیچے سے نہریں رواں ہوں، اور آپ کے لیے عالی شان محلات بنا دے، مگر نبوت و رسالت کے لیے یہ شرائط نہیں ہیں، بلکہ انہوں نے قیامت کو بھی جھٹلا دیا ہے، اور ہم نے ہر اس شخص کے لیے جو قیامت کو جھٹلاتا ہے دوزخ کی بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ جب وہ آتش دوزخ دور کی جگہ سے ہی ان کے سامنے ہوگی، یہ اس کے جوش مارنے اور چنگھاڑنے کی آواز کو سنیں گے، اور جب وہ اس میں کسی تنگ جگہ سے زنجیروں کے ساتھ جکڑے ہوئے یا اپنے شیطانوں کے ساتھ بندھے ہوئے ڈالے جائیں گے، اس وقت وہ اپنی ہلاکت کو پکاریں گے۔ ان سے کہا جائے گا آج صرف ایک ہی ہلاکت کو نہ پکارو بلکہ بہت سی ہلاکتوں کو پکارو۔ فرما دیجئے کیا یہ حالت بہتر ہے یا دائمی جنت کی زندگی جس کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا گیا ہے، یہ ان کے اعمال کی جزا اور ٹھکانہ ہے۔ ان کے لیے ان جنتوں میں وہ سب کچھ میسر ہوگا جو وہ چاہیں گے، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ آپ کے رب کے ذمہ کرم پر مطلوبہ وعدہ ہے جو پورا ہو کر رہے گا، اور اس دن اللہ انہیں اور ان کو جن کی وہ اللہ کے سوا پرستش کرتے تھے جمع کرے گا، پھر فرمائے گا کیا تم نے ہی میرے ان بندوں کو گمراہ کر دیا تھا یا وہ خود ہی راہ سے بھٹک گئے تھے؟ وہ کہیں گے تیری ذات پاک ہے، ہمیں تو یہ بات بھی زیبا نہ تھی
کہ ہم تیرے سوا اوروں کو دوست ہی بنائیں، چہ جائے کہ ہم انہیں تیرے غیر کی عبادت کا کہتے، لیکن اے مولا تو نے انہیں اور ان کے باپ دادا کو دنیاوی مال و اسباب سے اتنا بہرہ مند فرمایا یہاں تک کہ وہ تیری یاد بھی بھول گئے، اور یہ بدبخت ہلاک ہونے والے لوگ ہی تھے۔ سو اے کافرو، انہوں نے تو ان باتوں میں تمہیں جھٹلا دیا ہے جو تم کہتے تھے، پس اب تم نہ تو عذاب پھیرنے کی طاقت رکھتے ہو اور نہ اپنی مدد کی، اور سن لو تم میں سے جو شخص بھی ظلم کرتا ہے ہم اسے بڑے عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔